بلوچستان گرینڈ الائنس نے جب اپنے اس تحریک کا آغاز کیا تو جتنے بھی جمہوری اور پارلیمانی رستے تھے گفت و شنید سے لے کر اس ریاست اور دستور کے تحت ہمیں حاصل شدہ جتنا بھی ایک سپیس تھا ہم نے سب کو اویل کیا۔ اس کے بعد کبھی چیزیں بنتی کبھی چیزیں بگڑ جاتی۔ اس بگڑنے اور بننے کے اس پورے ترتیب کے اندر اب معاملات اس فورم تک پہنچ چکے ہیں کہ جب یہاں پر ہم نے بلوچستان سے کوئٹہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ملازمین کو بلایا تھا اور ہمارے یہاں گورنمنٹ کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور وہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے نتیجے میں گرفتاریاں ہوئیں۔ ہمارے یہاں پر کوئٹہ میں موجود ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ ہوئی۔ مختصراً یہ کہ بہت سارے دوست گرفتار ہوئے، انہیں ہدہ میں رکھا گیا، کچھ دوستوں کو مچ بھیجا گیا، پھر ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان رابطہ ہوا اور پھر اس بات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ جتنے بھی اسیر ذمہ داران ہیں یا بلوچستان گرینڈ الائنس کے نمائندے ہیں ان سب کو رہائی ہوگی۔ دوبارہ ایک کمیٹی کی صورت میں ہم مل بیٹھ کر ان حل طلب ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ پھر اس کے نتیجے میں بلوچستان بھر میں جتنے بھی ہمارے دوست اسیر تھے ان سب کی رہائی ممکن ہوئی اور انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک کمیٹی نوٹیفائی کی، بڑی کریڈیبل کمیٹی انہوں نے نوٹیفائی کی۔ اس کمیٹی کے اندر ہمارے انتہائی قابل احترام شعیب نشروانی صاحب اس کے چیئرمین اور پارلیمانی سیکریٹری جناب کاکڑ صاحب اس کے اسفندیار کاکڑ صاحب اس کے ممبر، انتہائی واجب الاحترام میم رائلہ درانی صاحبہ اور اقبال شاہ صاحب اس کمیٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ممبر تھے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس نے بھی اپنی کمیٹی تشکیل دی اور ہم نے اس کمیٹی نے اپنے مذاکرات کا نیگوسیشن کا آغاز کیا۔ کوئی 6-7 بڑے لیول کے مذاکرات ہوئے۔ اس دونوں کمیٹیوں کے ساتھ ہماری جو ٹیم تھی ہماری فائنینس کی وہ دوست بھی ہمارے ساتھ مشترک تھے۔ 5-6 بھرپور اجلاسز میٹنگز کے نتیجے میں یہ پوری کمیٹی کوئی 5-6 ریکمنڈیشنز کے اوپر یہ متفق ہوئی۔ یہ ریکمنڈیشنز ان تمام سٹیک ہولڈرز کا متفقہ ہیں اور پھر وہ ان کے منٹس ایشوز ہوئے، ان کے منٹس سائن ہوئی۔ پھر جو ہماری قابل احترام کمیٹی کے چیئرمین جناب نوشروانی صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ان تمام ریکمنڈیشنز کے اوپر ان کو پریزنٹیشن دی۔ وہاں اس ڈسکشن کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو کمیٹی کے ان ریکمنڈیشنز کو ان جوائنٹ ریکمنڈیشنز کو کیبنٹ کے اندر لے جایا جائے گا۔ وہاں پر اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوگی، ڈسکشن بھی ہوگی اور وہیں پہ اس کے اوپر جو ہے کنسنسس سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ پھر جو گزشتہ ہمارے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کیبنٹ کے ایجنڈے کے اندر اس کو ریفلیکٹ کیا گیا، لیکن چونکہ ہمارے کمیٹی کے دوست اسی دن کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ وہاں پر اویلیبل نہیں تھے، تو پھر یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ جو کیبنٹ کا جو اجلاس ہوگا اس کے اندر جو ہے ان ریکمنڈیشنز کو رکھا جائے گا۔ اب گزارش یہاں ہے اور یہ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ جناب محمد کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں بالکل یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے تحریک کے اندر جہاں جہاں مشکلات ہوئی، جہاں جہاں ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان ڈیڈ لاکس ہوئے، جہاں جہاں ہمارے ڈیلاکس کے نتیجے میں چیزیں افراتفری اور انتشار اور تصادم کی طرف بڑھنے کا خدشہ ہوا ہے، وہاں پر محمد کاکڑ صاحب نے انتہائی پازیٹیو رول ادا کیا ہے۔ میں بالکل یہ بات یہاں پر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہتا ہوں۔ وہ کمیٹی میں بھی ہمارے ساتھ گئے، وہ پہلے کمیٹی کی نیگوسیشن کے ممبر تھے، ہمارے بڑی محبت کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ ہم ڈیلاگ اور نیگوسیشنز میں گئے، لیکن بدقسمتی سمجھیں کہ چیزیں اس طرح برج نہیں ہو سکی، چیزیں اس طرح نہیں جڑ سکی جس طرح ان کو جڑنے چاہیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ جو پروسیس ہوا کرتا تھا ڈیلاگ کا اور ڈسکشن کا وہ خراب ہو جاتا۔ اب گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کے ملازمین جو یہاں پر اپنے سروسز سر انجام دے رہے ہیں، جہاں پر ان کے پیکیجز بہت کم ہیں، جہاں ان کے پریولیجز نہ ہونے کے برابر ہیں، جہاں ان کو پیکیج جو ملتا ہے 30 دن کا وہ انتہائی قلیل ہے۔ مہنگائی کا صورتحال آپ تمام دوستوں کے سامنے ہے کہ انفلیشن کا کیا پوزیشن ہے اور بلوچستان تو باقی مواقع بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ ہمارے ملازمین سیکنڈ ٹائم جا کر کوئی دوسری جاب کر سکے۔ اور اس کے ساتھ
یہ بھی المیہ ہے اور یہ بھی مشکل ہے کہ بلوچستان کے ملازمین انتہائی بے سر و سامانی کی کیفیت کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں. یہاں پر ٹرانسپورٹس کے ایشوز ہیں, یہاں پر اکوموڈیشن کا ایشو ہے, لیکن اتنی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ کچھ عرصے سے بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ایک سچویشن بہت گمبھیر ہو چکا ہے. لیکن بلوچستان کے ملازمین نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کے ملازمین ہو, چاہے ایجوکیشن کے ملازمین ہو, چاہے باقی ڈپارٹمنٹس کے ملازمین ہو. وہ صبح اٹھتے ہیں پورے کمٹمنٹ کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ وہ جاتے ہیں اور اپنے سروسز سر انجام دے کر اب کفن سر پہ رکھ کر اپنے بچوں کے پاس شام کو آتے ہیں. تو ایک ایسی صورتحال کے اندر میں پچھلے دنوں بھی میں نے ایک پروگرام کے اندر کیا تھا کہ ریاست کے رٹ کے مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن ایک پروفیسر ریاست کے رٹ کا ڈیفینیشن یہ کرتا ہے کہ جب اس ریاست کا کوئی ملازم, جب اس ریاست کا کوئی فرد اپنے ڈپارٹمنٹ میں صبح جا کر شام تک اپنے اس ریاست کی ذمہ داری نبھاتا ہے, اس عوام کی خدمت کرتا ہے, جب تک یہ ڈپارٹمنٹس میں ہماری یہ ملازمین جاتے رہیں گے اس وقت تک اس ریاست کا رٹ بحال ہے اور فعال ہے. تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہاں اگر ریاست کا رٹ بحال ہے تو اس میں اگر باقی اداروں کا رول ہے تو وہاں پر ان سیولین جو ہماری ادارے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کا ادارہ ہے, چاہے ایجوکیشن کا ادارہ ہے, چاہے لائف سٹاک اور ایگریکلچر کا ادارہ ہے, تو یہ بالکل یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ان ملازمین کا, جہاں کم تنخواہ کے ساتھ اور انتہائی غیر محفوظ صورتحال کے اندر وہ جاتے ہیں, اپنے عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اپنے ریاست کا رٹ بھی جو ہے انہوں نے قائم رکھا ہے. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جناب بخ محمد کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بخ محمد کاکڑ صاحب کا, جس طرح انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, جس طرح انہوں نے ماضی میں بڑھ کر ہمیں اپنے گلے اور سینے سے لگایا ہے, جس طرح ماضی میں انہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے اور ہم ایک مشکل صورتحال سے نکالا ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں, ایک کریڈیبل کمیٹی نے تمام ریکمنڈیشن سبمٹ کروائی ہے اور یہ آئندہ آنے والے اجلاس کے اندر انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا. تو یہ گزارش ہے سی ایم صاحب سے بھی اور انتہائی قابل احترام بخ محمد کاکڑ صاحب کے توسط سے سی ایم صاحب کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک کریڈیبل کمیٹی آپ نے تشکیل دی ہے, اس کریڈیبل کمیٹی کا نوٹیفیکیشن آپ نے دیا ہے, وہ کریڈیبل کمیٹی بلوچستان کے الیکٹڈ ایوان کے نمائندے ہیں, وہ انتہائی قابل احترام ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سی ایم صاحب اس کمیٹی کو ہانر دے جس کمیٹی کو آپ نے نوٹیفائی کیا ہے. سی ایم صاحب اس کمیٹی کی جوائنٹ ریکمنڈیشنز کو ہانر دیں جو ریکمنڈیشن اس کریڈیبل کمیٹی نے جو ہے وہ فائنل کیے ہیں, اور بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں مظلوم مجبور مفلوک الحال ملازمین کا پشتیبان بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.